أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا واللہ واسع علیم. حضرات، خالق کائنات نے دنیا کا، معاشرے کا نظام چلانے کے لیے لوگوں کو مالی اعتبار سے، جانی اعتبار سے، علم اور عقل کے اعتبار سے لوگوں کو فرق کے ساتھ تخلیق کیا ہے. کسی کو مال دیا ہے اور کسی کو جسمانی طاقت سے نوازا ہے، کسی کو علم دیا ہے اور کسی کو عقل کی نعمت عطا فرمائی ہے. اور اس کا مقصد یہ ہے تاکہ لوگ ایک دوسرے کا تعاون کریں اور ایک دوسرے سے مدد لیں، ایک دوسرے کا کام کریں اور ایک دوسرے سے کام لے سکیں. اگر سارے انسان عقل و شعور میں، علم و آگاہی میں، طاقت اور مال و دولت میں یکساں ہوتے، کوئی کسی کے کام نہ آتا، کوئی کسی کی خدمت نہ کرتا اور دنیا کا نظام نہ چل پاتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص کو اللہ نے عقل دی ہے، وہ عقل اس کی اپنی ذات کے لیے نہیں ہے. کسی کو علم دیا ہے، اس علم کا مستحق وہ اکیلا اور تنہا نہیں ہے. اور اگر کسی کو جان دی ہے، جسمانی طاقت سے نوازا ہے، اس کا فرض بنتا ہے کہ وہ کمزوروں کے کام آئے، کمزوروں کے لیے، ان کی خدمت کے لیے، ان کے کام کے لیے اپنی جسمانی طاقت کو استعمال کرے. اسی طرح اگر اللہ نے کسی کو مال سے سرفراز کیا ہے تو یہ بھی اس کے اکیلے کا حق نہیں کہ وہ اس پر سانپ بن کے بیٹھ جائے اور وہ کسی دوسرے کو نہ دے، بلکہ اللہ تعالی نے فرمایا وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، کہ مومنوں کے مالوں میں سائلین کا، مانگنے والوں کا بھی حق ہے اور محرومین کا بھی حق ہے. جس شخص کے پاس بھی مال اس کی ضرورت سے زیادہ ہے
وہ یہ سمجھ لے کہ یہ میرے پاس اللہ کے بندوں کی امانت ہے، ان تک پہنچانا اللہ نے اس کی ڈیوٹی میں شامل کیا ہے، اس کا حق ہے، فرض ہے کہ وہ محرومین تک وہ مال پہنچائے۔ اس کے لیے اس مال کا اتنا فائدہ ہی کافی ہے کہ یہ اپنی ضروریات زندگی بآسانی پوری کر رہا ہے۔ اس سے بڑھ کر انسان مال کا حقدار نہیں۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، ان کو کہو تمہاری ضروریات پوری ہونے کے بعد جو بچ جائے وہ اللہ کے راستے میں دے دیا کرو۔ اس لیے کہ انسان اپنی ضرورتوں سے زیادہ خرچ کر ہی نہیں سکتا۔ بینک میں رکھے گا نا، کسی دوسرے کے کام آئے گا، وہ ایک مخصوص مقدار سے زیادہ خرچ نہیں کر سکتا، تو پھر دوسرے کی حفاظت کیوں کرے، اس کے لیے پریشان کیوں ہو؟ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے آپ کو اس مقصد کے لیے چنا ہے۔ جس طرح اللہ نبی کو چنتا ہے، اسے علم عطا کرتا ہے، اپنا پیغام دیتا ہے کہ یہ میرا پیغام بندوں تک پہنچا، نبی کا فرض یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کا علم بندوں تک پہنچائے۔ اسی طرح اللہ نے کسی کو عقل دی ہے، اس کا فرض ہے کہ اس عقل سے لوگوں کے کام آئے۔ کسی کو مال دیا ہے، اس کا فرض ہے کہ وہ اپنی ضرورتوں کے علاوہ لوگوں کی ضرورتیں بھی پوری کرے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، اے مومنو جو تم کماتے ہو اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ اب بندہ پوچھتا ہے، کمایا میں نے ہے، محنت میری ہے، خون پسینہ میں نے ایک کیا ہے، اپنا مال غریبوں کو کیوں دوں؟ اللہ فرماتا ہے اس لیے جن ہاتھوں سے تو نے کمایا ہے وہ میرے دیے ہوئے، جس عقل سے کمایا ہے وہ میری عطا کرتا ہے، جس علم سے تو نے مال کے انبار لگائے ہیں وہ میرا دیا ہوا ہے۔ جس طرح ہم کسی سے مشین کرائے پر لاتے ہیں، اپنا کام کرتے ہیں، مشین واپس کرتے ہیں، ساتھ کرایہ دیتے ہیں، میرے بندے یہ ساری چیزیں میری دی ہوئی تھی جن سے تو نے پیسہ کمایا ہے، پھر یہ خود پیسہ بھی میرا دیا ہوا تھا، اس لیے اس کا کرایہ نکالو، اس کی زکوٰۃ نکالو اور میرے بندوں کے کام آئے۔ کوئی یہ نہ کہے یہ پیسہ میرا ہے۔ غور کرو، ایک مارکیٹ میں کپڑے کی کتنی دکانیں ہیں، ایک مارکیٹ میں الیکٹرانکس کی کتنی دکانیں ہیں، ایک ہوٹلوں کی مارکیٹ میں کتنے ہوٹل ہیں، لیکن نہ سب کے پاس گاہک برابر آتا ہے، نہ سب کے پاس پیسہ یکساں ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف ہماری محنت سے نہیں ملتا،
ہماری محنت اور کوشش سے کاروبار نہیں ہوتا. اگر ایسا ہوتا تو محنت تو ہر ایک کرتا ہے. سب سے زیادہ محنت تو مزدور کرتا ہے، لیکن سب سے کم مزدور کو ملتا ہے. سب سے کم محنت ٹھنڈی گاڑی میں ٹھنڈے دفتر میں بیٹھ کے افسر کرتا ہے، لیکن زیادہ پیسہ اس کو ملتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے پیسہ نہ ہماری عقل پر آتا ہے نہ ہماری محنت پر آتا ہے. پیسے کو کنٹرول کرنے والا اللہ ہے. جس کو چاہتا ہے نوازتا ہے، جسے چاہتا ہے تنگ دست بنا دیتا ہے. اس لیے یہ ہمارے پاس جو پیسہ ہے یہ ہمارا نہیں. ہم تو ڈاکیے ہیں، ہم تو صرف شفٹ کرنے والے ہیں کہ اللہ ہمیں دیتا ہے، ہم اللہ کے بندوں تک پہنچاتے ہیں. لیکن اس فرض کی ادائیگی میں اللہ ہمیں کتنا نوازتا ہے. فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ. بندے جب تم میرے راستے میں میری خوشی کے لیے دیتا ہے تو پھر میں تیرے مال کو اس طرح بڑھاتا ہوں جس طرح ایک کسان اپنی زمین میں تھوڑا سا بیج بوتا ہے. ایک من بیج گندم کا، ایک من بیج 1 ایکڑ میں ڈالتا ہے اور اللہ اس سے 60 اور 70 من نکال دیتا ہے. فرمایا ایک دانے میں 7 بالیاں اگتی ہیں، ہر بالی میں 100 دانہ ہوتا ہے. اس طرح میں تمہارے 1 روپے کے عوض میں تمہیں 700 عنایت کرتا ہوں. بندہ کیوں نہیں دیتا؟ خرچ کیوں کرنے کو دل نہیں کرتا؟ اس لیے کہ یہ خرچ ہو جائے گا، میں کیا کروں گا؟ میں کہاں سے کھاؤں گا؟ میرے پاس کہاں سے آئے گا؟ تو اللہ فرماتا ہے بندے پریشان نہ ہو، تو 1 روپیہ خرچ کرے گا میں تجھ پر 700 نچھاور کر دوں. اور ہم دنیا میں دیکھتے ہیں جتنا بیج ڈالا جائے اگر اتنا ہی نکلتا تو پھر انسان ترقی نہ کر سکتا. یہ اللہ ہے جو ہمارے پیسے کو بڑھاتا ہے، ہماری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے. کسی مہینے اپنے گھر کا حساب کر لینا کہ آپ کی تنخواہ اور آمدنی کتنی ہے. آپ ہمیشہ دیکھیں گے کہ آپ کے گھر کے اخراجات آپ کی آمدنی سے زیادہ ہوں گے. وہ کون پورا کرتا ہے؟ وہ اللہ ہے جو آپ کو اسی صدقے کے عوض میں مسائل سے، بیماریوں سے، پریشانیوں سے نجات عطا کرتا ہے. اسی زکوٰۃ کے عوض میں آپ کے گھر میں برکتیں نازل کرتا ہے. اس لیے عزیزو کبھی صدقہ کرنے سے گھبرانا نہیں چاہیے، ہاتھ کھینچنا نہیں چاہیے، وگرنہ ہمیں ملا ہوا مال میرے رب کے کنٹرول میں ہے. جس طرح کوئی طاقتور ہو، کمزور کو تو ہم پیسہ دینے سے، اس کا حق دینے سے انکار کر دیتے ہیں، لیکن کبھی طاقتور کو انکار نہیں کر سکتے. طاقتور کو انکار کریں وہ چھین لیتا ہے، اپنا حق زبردستی وصول کر لیتا ہے. میرے رب سے بڑھ کر طاقتور کون ہے؟ جب اس کا حق دبایا جاتا ہے میرا رب بھی اپنا حق لے لیتا ہے. کبھی ڈاکٹروں کے ذریعے لیتا ہے، کبھی وکیلوں کے ذریعے لیتا ہے، کبھی ججوں کے ذریعے لیتا ہے، اور کبھی چوروں اور اچکوں کے ذریعے بھی وہ حق آپ کے گھر سے نکل جایا کرتا ہے، رہتا نہیں ہے. آپ کی قسمت میں جو لکھا ہے اس سے زیادہ آپ کھا نہیں سکتے، اس سے زیادہ آپ پہن نہیں سکتے، اس سے زیادہ آپ خرچ نہیں کر سکتے.
تو پھر کیوں نہ ہو جس کا حق ہے اسی کے سپرد کر دیا جائے، اور وہ کہتا ہے میرا حق مجھے دے دو، میں 70 گنا سے بڑھا کر تمہیں عنایت کر دوں۔ اور فرمایا کہ لوگو، الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں صدقہ کرنے سے، زکوٰۃ دینے سے روکتا ہے، وہ ڈراتا ہے صدقہ کرو گے تو خود کہاں سے کھاؤ گے، کل کو تمہیں ضرورت پڑ جائے گی تو کیا بنے گا، تمہیں کسی نے نہ دیا تمہاری ضرورتیں کہاں سے پوری ہوں گی۔ مجھے وہ یاد آیا، ایک تصویر میں نے دیکھی، سودان کے ایک غریب سے بندے کی ریڑھی کی تصویر، اتنا غریب کہ اس کے پاس سامان بیچنے کے لیے لکڑی کی ریڑھی بھی نہیں، اس نے مستریوں والی ریڑھی لے کر، جس میں سیمنٹ ڈالتے ہیں، جس میں اینٹیں ہوتے ہیں، اس میں سبزیاں رکھی ہیں، اس میں فروٹ رکھا ہے، بازار میں بیچ رہا ہے، اور ریڑھی کے اوپر کیا لکھا ہے؟ اس کا نام عبد الغنی تھا۔ اس نے کہا میں غنی کا بندہ ہوں، مجھے کیا پرواہ ہے، مجھے فقیری کا کوئی ڈر نہیں، میرا رب سے جب تعلق ہے، خزانوں کے مالک سے تعلق ہے، پھر بندہ یہ سوچے کہ کل مجھ پر مشکل آئے گی تو کہاں سے پوری ہوگی، میں پیسہ سنبھال کے رکھوں، میں کسی کو نہ دوں، اس لیے کہ میں اپنی مشکل کے لیے، اپنی پریشانی کے لیے اس کو جمع کر رہا ہوں۔ اور جانتے ہو اللہ کا اصول کیا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ویسا سلوک کرتا ہوں جس طرح وہ میرے بارے میں گمان رکھتا ہے۔ اگر گمان یہ ہے کہ کل کو مشکل آئے گی تو میں کہاں سے پوری کروں گا، اس پر مشکل ضرور آئے گی، وہ پریشانیوں میں مبتلا ضرور ہوگا۔ اور جو کہتا ہے کہ اس کے بچے آج بھوکے ہیں، اس کی بیوی آج بیمار ہے، یہ میرا بھائی آج مشقت میں ہے، اس کو دے دو، اگر مجھ پر مشقت آئے گی تو میرا مالک میرے لیے کافی ہے۔ اللہ اس گھر پر کبھی مشقت نہیں آنے دیا تھا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ ایک چھوٹی سی بات پہ غور کرو، چھوٹی سی بات پہ، غریب بیمار ہوتا ہے، 10 روپے کی دوائی سے صحیح ہوتا ہے، امیر بیمار ہوتا ہے، ہزاروں کی دوائی سے صحیح نہیں ہوتا، آخر وجہ کیا ہے؟ وہ بھی انسان ہے، وہ بھی انسان ہے، وہ بھی یہیں پر رہتا ہے، وہ بھی وہی کھاتا ہے جو یہ کھاتا ہے، اس 10 روپے کی دوائی سے امیر کو شفا کیوں نہیں ملی؟ اس امیر کا علاج چھوٹے ڈاکٹروں کے پاس، چھوٹے ہسپتالوں میں کیوں نہیں ہوتا؟ اور بڑا ہو جائے تو پھر اس کا علاج ملک میں نہیں ہوتا، وجہ کیا؟ بیماری تو بیماری ہے، پریشانی تو پریشانی ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اس کے پاس 10 روپے ہیں، اس لیے اس کی بیماری 10 روپے سے صحیح ہوتی ہے، اور جس کے پاس کروڑوں ہوتے ہیں اس کی بیماری کروڑوں سے صحیح ہوتی ہے۔ چھوٹی سی بات پہ غور کرو عزیزو، یہ رمضان کا مہینہ، یہ صدقہ و خیرات کا مہینہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح صدقہ و خیرات کرتے تھے، آپ کے خیرات کرنے کی رفتار اس طرح بڑھ جایا کرتی تھی جس طرح آندھی چلتی۔ آپ کبھی کوئی چیز اپنے گھر میں نہیں رکھا کرتے۔ اور عزیزو،
آج تک دنیا کا کوئی شخص زیادہ کھانے سے تو مرا ہے لیکن کبھی کوئی بھوک سے نہیں مرا۔ بھوک انسان کو صحت دیتی ہے، بھوک انسان کی عقل میں اضافہ کرتی ہے، بھوک انسان کی سوچ کو جلا بخشتی ہے، بھوک انسان کے علم میں اضافہ کرتی ہے، اور پیٹ بھرنا یہ بیماریوں کا گڑھ ہے۔ اس لیے اپنی ضرورتیں پوری کر لیجئے، اور ضرورتیں سب کی پوری ہوتی ہیں اور خواہشیں کسی کی پوری نہیں ہوتی، اس لیے خواہشوں کے پیچھے نہ بھاگیں، ضرورتیں پوری کریں اور اپنی ضرورتوں کے بعد دوسروں کی ضرورتوں پر خرچ کیجئے۔ شیر بنے، کوئی شخص ذرا دیکھے کہ کتے اور شیر میں فرق کیا ہوتا ہے۔ اتنا بڑا جانور مر جاتا ہے، کتا قریب آتا ہے، کھانے لگتا ہے، وہ اس کو جانور کو ایک مہینہ بھی نہیں کھا سکتا، لیکن اس کے باوجود دوسرے کتے کو قریب نہیں آنے دیتا۔ اور شیر تازہ مارتا ہے، اپنی ضرورت کا کھاتا ہے، باقی دوسروں کے لیے چھوڑ دیا کرتا ہے۔ آئیے اس مہینے میں، رحمت والے مہینے میں، برکتوں والے مہینے میں، وہ مہینہ جس میں اللہ رب العزت مال بھی بھیجتا ہے۔ کبھی آپ اتنا پھل کبھی اپنے گھر میں لے کے گئے ہیں جتنا آج روز لے کے جاتے ہیں؟ اور جتنا میں نے دیکھا، جن لوگوں کا کاروبار بند تھا سب نے فروٹ کی ریڑھی لگائی، کیونکہ سارے لوگ فروٹ خریدتے ہیں۔ تو یہ مہینہ رحمتوں کا مہینہ ہے۔ آئیے اللہ کی رحمتوں کے، اللہ رب العزت کی برکتوں کے ہم وپاری بن جائیں، اللہ کی آنے والی برکات، آنے والی رحمتیں اللہ کے بندوں پر بانٹنا شروع کر دیں، تو پھر دیکھیے اللہ آپ کے لیے زمین کی برکتوں کے دروازے بھی کھول دے گا اور آسمان کی برکتوں کے بھی دروازے کھول دے گا۔ وآخر دعوانا